اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العلي العظيم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کی دوسری آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 86 ہے، جس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ والذین، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، وکذبوا، جھٹلاتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب الجحیم، جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اس آیت کی کوئی خاص وضاحت نہیں ہے، تو میں توضیح المسائل سے تبعیت کے مسائل پڑھ رہا ہوں۔ مسئلہ نمبر 212 یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو پانی سے دھوئے تو اس چیز کے پاک ہونے پر اس شخص کا وہ ہاتھ بھی پاک ہو جاتا ہے جو اس چیز کے ساتھ دھل گیا ہے۔ مسئلہ 213 یہ ہے کہ اگر لباس یا اس جیسی کوئی چیز کو قلیل پانی سے دھویا جائے اور اتنا نچوڑ دیا جائے جتنا عام طور پر نچوڑا جاتا ہو، تاکہ جس پانی سے دھویا گیا اس کا دھواں نکل جائے، تو جو پانی اس میں رہ جائے وہ پاک ہے۔ مسئلہ 214 یہ ہے کہ جب نجس برتن کو قلیل پانی سے دھویا جائے تو جو برتن کو پاک کرنے کے لیے اس پر ڈالا جائے، تو جو پانی برتن کو پاک کرنے کے لیے اس پر ڈالا جائے، اس کے بہ جانے کے بعد جو معمولی پانی اس میں باقی رہ جائے وہ پاک ہے۔ عین نجاست کا دور ہونا۔ مسئلہ 215 یہ ہے کہ اگر کسی حیوان کا بدن عین نجاست مثلا خون یا نجس شدہ چیز مثلا نجس پانی سے آلودہ ہو جائے، تو جب وہ نجاست دور ہو جائے حیوان کا بدن پاک ہو جاتا ہے۔ یہی صورت انسانی بدن کے اندرونی حصوں کی ہے، مثلا منہ یا ناک اور کان، کہ وہ باہر سے نجاست لگنے سے نجس ہو جائیں گے، اور جب نجاست دور ہو جائے تو پاک ہو جائیں گے۔ لیکن داخلی نجاست مثلا دانتوں کی ریخوں سے خون نکلنے سے بدن کا اندرونی حصہ نجس نہیں ہوتا۔ یہی حکم ہے جب کسی خارجی چیز کو بدن کے اندرونی حصے میں نجاست داخلی لگ جائے تو وہ چیز نجس نہیں ہوتی۔ اس بنا پر اگر مصنوعی دانت منہ کے اندر دوسرے دانتوں کے ریخوں سے نکلے ہوئے خون سے آلودہ ہو جائیں تو ان دانتوں کو دھونا لازم نہیں ہے، لیکن اگر ان مصنوعی دانتوں کو نجس غذا لگ جائے تو ان کو دھونا لازم ہے۔ مسئلہ 216 یہ ہے کہ اگر دانتوں کی ریخوں میں غذا لگی رہ جائے اور پھر منہ کے اندر خون نکل آئے تو وہ غذا خون ملنے سے نجس نہیں ہوگی۔ مسئلہ 217 یہ کہ ہونٹوں اور آنکھ کی پلکوں کے وہ حصے جو بند کرتے وقت ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں وہ اندرونی حصے کا حکم رکھتے ہیں۔ اگر اس اندرونی حصے میں خارج سے کوئی نجاست لگ جائے تو اس اندرونی حصے کو دھونا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ مقامات جن کے بارے میں انسان کو یہ علم نہ ہو کہ آیا انہیں اندرونی حصے سمجھا جائے یا بیرونی، اگر خارج سے نجاست ان مقامات پر لگ جائے تو انہیں دھونا ضروری ہے۔ مسئلہ 218 یہ ہے کہ اگر نجس مٹی یا دھول کپڑے یا خشک قالین، دری یا ایسی ہی کسی اور چیز کو لگ جائے اور کپڑے وغیرہ کو یوں جھاڑا جائے کہ نجس مٹی کی یقینی مقدار اس سے الگ ہو جائے تو وہ لباس اور فرش پاک مانے جائیں گے اور انہیں دھونا بھی ضروری نہیں۔ نجاست خور حیوان کا استبرا۔ مسئلہ 219 یہ ہے کہ جس حیوان کو انسانی نجاست کھانے کی عادت پڑ گئی ہو، اس کا پیشاب و پخانہ نجس ہے، اور اگر اسے پاک کرنا مقصود ہو تو اس کا استبرا کرنا ضروری ہے، یعنی ایک عرصے تک اسے نجاست نہ کھانے دیں اور پاک غذا دیں، حتیٰ کہ اتنی مدت گزر جائے کہ پھر اسے نجاست کھانے والا نہ کہا جا سکے۔ اور اطاعت مستحب کی بنا پر نجاست کھانے والے اونٹ کو 40 دن تک، گائے کو 20 دن تک، بھیڑ کو 10 دن تک، مرغابی کو 7 یا 5 دن تک اور پالتو مرغی کو 3 دن تک نجاست کھانے سے بعد رکھا جائے، اگرچہ مقررہ مدت گزرنے سے پہلے بھی انہیں نجاست کھانے والے حیوان نہ کہا جا رہا ہو۔ مسلمان کا غائب ہو جانا۔ مسئلہ 220 اگر بالغ یا طہارت اور نجاست کی سمجھ رکھنے والے مسلمان کا بدن یا لباس یا دوسری اشیاء مثلا برتن اور دری وغیرہ جو اس کے استعمال میں ہو نجس ہو جائیں اور پھر وہ وہاں سے چلا جائے اور پھر انسان کو اس بات کا عقلی احتمال ہو کہ اس نے یہ چیزیں
دھو لی ہیں تو وہ پاک ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔